نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغنك عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه ذلك أضعف الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت ہی بڑا احسان و کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جمعہ کی نماز کے لیے یہاں جمع فرمایا اور اپنی دین کی باتیں سننے سنانے کی توفیق نصیب فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بار بار ایسی مجلسوں میں بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائے. یہ دنیا جس میں ہم اور آپ بستے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں طرح طرح کی مخلوقات پیدا کی ہے. اللہ نے کسی کو اشرف المخلوقات بنایا, اللہ نے کسی کو ارذل المخلوقات بنایا, اللہ نے کسی کو بین بین یعنی درمیان میں بنایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی بھی مخلوقات بنائی ان تمام میں سب سے زیادہ افضل اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بنایا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کی تمام کے تمام چیز یا تو انسان کے نفع کے لیے بنائی یا تو انسان کے نقصان کے لیے بنائی. اللہ نے سورج انسان کے لیے بنایا, بغیر سورج کے انسان زندہ نہیں رہ سکتا. زمین اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے بنائی, بغیر زمین کے انسان زندہ نہیں رہ سکتا. پانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے بنایا, بغیر پانی کے انسان زندہ نہیں رہ سکتا. اللہ نے ہوا انسان کے لیے بنائی, بغیر ہوا کے انسان زندہ نہیں رہ سکتا. الغرض کائنات کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نظام چلایا ہے وہ انسان کے لیے چلایا ہے. اب اشکال ہوتا ہے کہ بھائی انسان کو کس کے لیے بنایا؟ تو اللہ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے بنایا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, کہ ہم نے جنات اور انسان کو صرف ایک مقصد سے بنایا ہے, وہ ہے اللہ کی عبادت. قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کی بہترین مثال دیتے ہیں کہ ایک مرد کو ایک عورت کے ساتھ محبت ہو جائے اور اس کی محبت کے اندر بہترین محل تیار کرے, اس میں کھانا پکانے والے خادم الگ, گرم پانی کرنے والے خادم الگ, ٹھنڈے پانی کا انتظام الگ, اور غرض تمام سہولتیں موجود ہیں. یہ تمام کے تمام سہولتیں اس مرد نے اس عورت کے لیے کی ہے جس سے اس کو محبت ہے, اور وہ عورت کس کی ہے؟ جس سے اس مرد کو محبت ہے. اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کا پورا نظام کس کے لیے چلایا ہے؟ انسان کے لیے بنایا ہے, اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے بنایا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کو مبعوث فرماتے گئے, اور انسانیت کے اندر جو بھی بگاڑتا اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے دور فرماتے رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام کو اس دنیا کے اندر بھیجا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے آخری نبی بنا کر بھیجا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نبوت کا سلسلہ ختم فرما دیا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کسی بھی نبی کی امت کی تعریف نہیں فرمائی, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کی تعریف قرآن مجید کے اندر فرمائی. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف تنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ, کہ تم بہترین امت ہو, لوگوں کی رفع نسانی کے لیے نکالی گئی ہو, لوگوں کو بھلائی کا حکم کرتی ہو اور برائی سے روکتی ہو اور اللہ پر ایمان لاتی ہو.
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر کا ایوارڈ اور خیر کا لقب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمایا، اور اس کی وجہ بھی بیان فرما دی کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس امت کی تعریف فرمائی۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو دو چیزیں عطا فرمائی، ایک امر بالمعروف اور ایک نہی عن المنکر، کہ لوگوں کو بھلائی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا، کہ بھلائی کا حکم کرنا کہ جو بے نمازی ہے ان کو نماز کی دعوت دینا، لوگوں کو روزے کی تلقین کرنا، لوگوں کو صدقات کی تلقین کرنا، جو مالدار ہے اس کو حج کی تلقین کرنا، جو مالدار ہے غنی ہے اس کو حج، اس کو صدقات خیرات حج وغیرہ چیزوں کی تلقین کرنا، یہ امر یعنی جتنے بھی بھلائی کے کام ہیں اس بھلائی کا حکم کرنا اس امر بالمعروف کے اندر آتا ہے۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ نہی عن المنکر۔ دو چیزیں ہیں، پہلی چیز کیا؟ امر بالمعروف، اور دوسری نہی عن المنکر۔ ہم امر بالمعروف تو بہت کر رہے ہیں، لوگوں کو بھلائی کا حکم تو بہت دے رہے ہیں، لیکن ہم سے جو چھوٹا جا رہا ہے، جو بڑی ذمہ داری ہے نہی عن المنکر، کہ برائی کو دیکھے تو برائی کو روکنا، یہ چیز ہم سے آہستہ 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 ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اور میں نے جو حدیث پڑھی اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، کہ جو شخص کوئی برائی کو ہوتی، کوئی بھی گناہ ہوتا دیکھے، زنا ہوتا دیکھے، کوئی بھی گناہ ہوتا ہوا دیکھے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تو اس کو کیا کرے؟ اپنے ہاتھوں سے روکے، اپنے ہاتھ سے روکے۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر وہ اتنا طاقتور نہیں ہے کہ ہاتھ سے روک سکے تو کیا کرے؟ اپنی زبان سے روکے، اس کو سمجھائے، اس کو نصیحت کرے، جو چاہے اس طرح زبان سے روکنے کی اسے کوشش کرے۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اگر اس کو زبان سے بھی روکنے کی طاقت نہیں ہے تو اس کو دل میں برا سمجھے، یہ جو کام کر رہا ہے، یہ جو کام ہو رہا ہے، یہ کیا بہت برا ہے۔ ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا آخری درجہ ہے، اس کے نیچے ایمان کا کوئی درجہ نہیں۔ اب ہم خود اپنے نفس کا محاسبہ کریں کہ ہمارے سامنے کتنے ایسی برائیاں ہوتی ہے اور کتنی برائیاں ایسی ہیں کہ جس کے اندر ہم خود شریک ہوتے ہیں، لیکن ہم کیا کسی کو روکتے نہیں ہیں، نہ اپنی ہاتھوں سے روکتے نہ اپنی زبان سے روکتے۔ اب بعض لوگ ایسے ہیں کہ اسے برائی کو برائی بھی نہیں سمجھ کر اس کے اندر ملوث ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو برائی ہو رہی ہو اس کو آخری درجہ کیا ہے؟ اس کو دل میں برا سمجھے۔ ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کی آخری درجہ ہے، ایمان کی باؤنڈری ہے، اس کے نیچے ایمان کا کوئی درجہ نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہی عن المنکر کرنے کا بھی حکم دیا ہے کہ جہاں کہیں برائیاں ہو رہی ہو ہم اس کو روکیں۔ اور سب سے زیادہ جو برائیاں ہوتی ہے شادی کے موقع پر ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ شادی کے موقع پر، اور شادی کے اندر لوگ اتنے اخراجات کرتے، اتنے شامیانہ منڈپ کئی لاکھوں کا بناتے اور فضول خرچی اتنی کرتے، اور بعض لوگ غریب ہوتے، اپنی استطاعت نہیں ہے لیکن پھر بھی رکشہ چلانے والا ہے، پھر بھی اتنے اخراجات کرتے، اتنے اخراجات کرتے، کہیں سے سودی قرض لے لیا، کسی کے پاس قرض لے لیا، اور قرض لے کر شادیوں کے اندر اتنی فضول خرچی کرتے ہیں۔ اور کیا کہتے ہیں؟ بعض کھا کر آتے ہیں، ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ یار کتنا اچھا آدمی ہے، رکشہ چلاتا ہے، آٹو رکشہ چلاتا ہے، لیکن کتنا خرچہ کیا، اس کا پیسہ کہاں سے آیا، کہاں سے وہ پیسہ لایا، ہم وہ چیز سوچے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لا تبذر، کہ فضول خرچی مت کرو، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ فضول خرچی کرنے والے کیا ہے؟ شیطان کے بھائی ہیں۔ کہ ہم شادیوں کے اندر کتنی خرافات، کتنی بدعات ہوتی دیکھتے ہیں، اور ہمارے گھروں کے اندر بھی شادی ہوتی ہے، ایسے ایسے خرافات ہوتی ہیں، ایسی ایسی رسم و رواج ہوتی ہے کہ ہم اسے دیکھتے ہیں، ہم زبان، ہمیں ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہوتی ہے پھر بھی ہم نہیں روکتے، ہمیں زبان سے روکنے کی طاقت ہوتی ہے پھر بھی ہم اسے نہیں روکتے۔ اب ہمارا دل برا سمجھتا کہ نہیں سمجھتا ہوتا، ایمان کی آخری باؤنڈری ہے۔ ہمیں خود اپنے نفس کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہمارے سامنے کتنی ایسی برائیاں ہوتی ہیں، ہم اس کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو پہ جو عذاب فرمایا وہ اسی لیے لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی بن مریم، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کی زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اوپر لعنت بھیجی۔ لعنت کہتے ہیں اللہ کی رحمت سے دوری۔ اور کیوں لعنت
پھر جی وہ اللہ آگے بیان فرماتے ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، کہ اس لیے کہ وہ گناہ کرتے تھے اور گناہ کرنے میں حد سے تجاوز کر جاتے تھے، گناہوں کے اندر آگے بڑھ جاتے تھے۔ کانوا لا يتناهون عن منکر فعلوا لبئس ما كانوا يعملون، کہ ان کے سامنے اتنے سارے گناہ ہوتے تھے لیکن وہ کبھی بھی کسی کو گناہ کے روکنے کی کوشش نہیں کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا لبئس ما كانوا يعملون، کہ کتنا ہی برا کام ہے جو وہ کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے اوپر اللہ نے جو عذاب بھیجا اسی وجہ سے تو ان کے سامنے گناہ ہوتا ہوا دیکھتے تھے لیکن وہ کبھی روکتے نہیں تھے۔ ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے قصہ ہم نے بار بار سنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ فلاں بستی کو آسمان پر اٹھاؤ اور اس پر زمین پر الٹی پٹک دو، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا اللہ اس کے اندر ایک بوڑھا شخص ایسا ہے جس نے تیری پل جھپکنے کے برابر بھی نافرمانی نہیں کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اس کو بھی اٹھاؤ اور اس کے اوپر پوری زمین پٹک دو، اس لیے کہ اس کے سامنے برائی برائیاں پھیلی ہوئی ہے، اتنی برائیاں پھیلی ہوئی ہے لیکن ہم کسی کو روکتے نہیں۔ اور اس کے اندر سب سے بڑی ابھی جو نافرمانی ہو رہی والدین کی نافرمانی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں جہاں قرآن مجید کے اندر اپنی عبادت کا حکم فرمایا وہاں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا بھی حکم فرمایا۔ وبالوالدین احسانا، کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اصل خالق اور مالک تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے لیکن دنیا میں آنے کا ذریعہ والدین بنتے ہیں۔ جس طرح اسی وجہ ہے کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا اور اللہ کی فرما برداری کرنا ہم پر فرض ہے، اسی طرح والدین کی فرما برداری کرنا ان کے ساتھ محبت کرنا بھی ہم پر فرض ہے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے سے ہمیں بے انتہا اجر و ثواب ملتا ہے، اسی طرح والدین کے اوپر ایک محبت بھری نگاہ دیکھنے سے بھی حج مقبول کا ثواب ملتا ہے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے سے بندہ اللہ کی خوشنودی اور اس کی رضا کو حاصل کر لیتا ہے، اسی طرح بندہ اللہ والدین کی فرما برداری اور ان کی خدمت کر کے جنت کو حاصل کر لیتا ہے۔ جس طرح اللہ کی نافرمانی کر کے بندہ جہنم کا مستحق ہو جاتا ہے، اس طرح والدین کی نافرمانی کر کے بھی بندہ جہنم کا مستحق ہو جاتا ہے۔ میں نے آیت پڑھی نا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور اللہ نے تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تو عبادت کر مگر اسی کی، یعنی اللہ ہی کی عبادت کر، اللہ کے سوا کسی کی بھی عبادت مت کر۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان کر، یعنی اچھائی حسن سلوک کا معاملہ کر۔ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، کہ تیرے پاس ان دونوں میں سے ایک یا کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے تو انہیں گا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا وَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، کہ والدین کو اف تک مت کر اور ان کو جھڑک بھی مت، ان کو جھڑک بھی مت۔ اور آج ہم ہمارے معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں کہ والدین کی کتنی نافرمانی ہو رہی ہے کہ جب بچہ نوجوان ہوتا تھا باپ اسے کہتا بیٹا یہ کام کر، ابو مجھے ہی تم بار بار کہتے رہتے، فلاں کو کہو مجھے کھیلنے نہیں دیتے، میں کھیلنے جا رہا ہوں، اس طرح والدین کو جھڑک دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں وَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کہ ان کے سامنے اف بھی مت کرو اور ان کو جھڑکو بھی مت اور ان کے سامنے نرمی کے ساتھ گفتگو کرو۔ اور آج ہمارا اصل خالق کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، لیکن دنیا میں آنے کا ذریعہ کون بنتے ہیں؟ والدین بنتے ہیں۔ جب ماں کو حمل رہتا ہے تو 9 مہینے وہ ہمیں کیا کرتی ہے اپنے پیٹ کے اندر اٹھا کر چلتی ہے اور وہ کیسی تکلیفیں برداشت کرتی ہے، اس تکلیف کو ہم شمار کرنا چاہے تو ابھی شمار نہیں کر سکتے، کوئی زبان اسے بولنا چاہے تو ابھی اس تکلیف کو نہیں بول سکتی، اگر ہم اسے لکھنا چاہیں تو اس تکلیف کو نہیں لکھ سکتے، ایسی تکلیف برداشت کرتی ہے۔ جب حمل رہتا ہے وہاں سے لے کر جب تک بچہ بڑا نہ ہو جائے ایسی تکلیفیں برداشت کرتی ہے جسے کوئی زبان کی بیان نہیں کر سکتی۔ اور جب حمل رہتا ہے تو نہ وہ اپنے مرضی کے مطابق کھانا کھا سکتی ہے، نہ تو وہ اپنی مرضی کے مطابق کپڑا پہن سکتی ہے، نہ تو اپنی مرضی کے مطابق کہیں جا سکتی ہے، نہ تو اپنی مرضی کے مطابق وہ کچھ کام کر سکتی ہے، نہ تو اپنی مرضی کے مطابق وہ کود سکتی ہے۔ اور باپ
جب ہمر لیتا ہے خوشی کے مارے اچھلتا ہے، حالانکہ اس نے بچے کو بھی دیکھا ہے اندر ہمر رہا، لیکن ایسے ایسے سپنے اپنے دلوں کے اندر سجا لیتا ہے، میرا اولاد ہو کہ ایسا کروں گا ویسا کروں گا، ایسے ایسے خوابوں کے اندر گر جاتا ہے اور اپنی بیوی کو لے کر بار بار ڈاکٹروں کے نرسوں کے ہاں ہسپتالوں میں چکر کاٹتا ہے، حالانکہ کوئی بچے کو بیماری نہیں، لیکن یہ کہ کچھ میرے بچے کو تکلیف نہ ہو جائے، میرے بچے کو کچھ تکلیف نہ ہو جائے، بار بار چیک اپ کراتے، سونوگرافی دوائیں وہ چیزیں کرتے، کتنا پیسہ اس کے پیچھے خرچ کرتے اور بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا کہ اللہ تو مجھے آسانی کے ساتھ اولاد عطا فرما اور میری اولاد کو نیک بنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بار بار گر گرا کر دعا کرتا رہتا ہے۔ اور جب بچے کی پیدائش کا وقت ہوتا، درجے سے اتنی خطرناک چیز ہے کہ کتابوں کے اندر آتا تو اس وقت ماں کی بھی جان کا خطرہ رہتا اور بچے کی جان کا بھی خطرہ رہتا۔ جب بچہ وہ مرحلہ پار کر جاتا ہے تو اللہ نے دنیا کے اندر کوئی چیز اس کے لیے مشکل نہیں رکھی، تو وہ مرحلے کے اندر ماں کی جان کا بھی خطرہ رہتا، کئی ماں درجے سے نہیں سہ پاتی اور اس دنیا سے رخصت ہو جاتی، اور اگر بچہ دنیا کے اندر آ بھی جاتا ہے تو بچے کو پیچھے کتنی تکلیفیں برداشت کرتی، بار بار اس کی نجاستیں صاف کرتی، اس کا پیشاب صاف کرتی، اسے بچہ تھوڑا سا روتا تو ماں ایسی تل ملا اٹھتی کہ میرے بیٹے کو کیا ہوا، بیمار ہو گیا بچہ، تو پوری رات جاگ کر کاٹ دیتی، میرے بچے کو کیا ہو رہا ہے، میرے بچے کو کیا تکلیف ہو رہی ہے، پوری کے پوری رات اس کے اندر گزار دیتی بس اپنے بچے کی فکر کے لیے کہ بھائی میرے بچے کو کوئی تکلیف نہ ہو جائے۔ اللہ نے اس کو قرآن کے اندر بیان فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، کہ ہم نے انسان کو تاکید کی ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی، حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، کہ اس کی ماں نے اس کو جو حمل اٹھایا اس کے اندر بے انتہا تکلیف برداشت کی، اور جب بچے کو جنا تو اس کے اندر بھی اس نے بے انتہا تکلیف برداشت کی۔ اللہ خود قرآن میں فرما رہے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا بار بار تاکید کی ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں۔ اور آج بچہ جب نوجوان ہو جاتا ہے، پیسہ کماتا ہو جاتا ہے، اس کے جسم کے اندر طاقت آ جاتی ہے، رشتہ داروں کا ایک مقام ہو جاتا ہے، کیا کرتے ہیں والدین اسے کوئی نصیحت کرتے ہیں تو اسے کیا کرتے ہیں جھڑک دیتے ہیں۔ ایسے عام حالات ہمارے معاملات ہو رہے ہیں، اور بہت سی جگہ سے دیکھا جائے وردھاشرم، کہ بوڑھے لوگوں کے گھر بنایا جا رہا ہے، بھائی ماں باپ بہت پریشان کرتے ان کو کیا کر دو وردھاشرم کے اندر ڈال دو، بوڑھے لوگوں کے گھر بناتے ہیں۔ ہمارے گجرات کے اندر بہت جگہ اس طرح کے گھر بنتے ہیں، بوڑھے ہو گئے ماں باپ ان کو کیا کر دو وردھاشرم کے اندر ڈال دو، حالانکہ ماں باپ نے کتنی تکلیفیں برداشت کی اور جا کر آج تجھے اس قابل بنایا، اور اس ماں باپ کی خدمت جس طرح ہم اپنے بیوی کے اپنے بچوں کے لیے ہر آرائش ہر آرام کی ان کی دواؤں کا خرچ کے اخراجات کا انتظام کرتے ہیں، اسی طرح ہمارے ماں باپ کے اخراجات اور ان کی ضرورتوں کو بھی ہمارا پورا کرنا ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والد باپ جنت کا دروازہ ہے اور ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، یعنی ماں باپ تیرے کیا ہے جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، تو چاہے تو ان کی حفاظت کر لے اور تو چاہے تو اس کو ضائع کر دے، یعنی ماں باپ کی خدمت کر کے تو جنت بھی کما سکتا ہے اور ماں باپ کی نافرمانی کر کے تو جہنم کا مستحق ہو سکتا ہے۔ تو ہمیں ہمارے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے اور ان کی خدمت کرنا ہے، یہ ہمارے پر فرض ہے کہ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو آپ بچہ ابو یہ کیا ہے ابو یہ کیا ہے، باپ 10 مرتبہ 1000 مرتبہ جواب دیتا ہے، اور وہی باپ جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو بیٹے سے 2 مرتبہ پوچھ لیا بیٹا کہاں جا رہا ہے تو بیٹا غصے لیتا، آپ ابو مجھے بار بار پوچھتے مت رہو، میں کہیں نہیں جاؤں، میں عقل مند ہوں، میں ہوشیار ہوں۔ یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ ہمیں تو اللہ نے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی اپنی عبادت کا حکم دیا ہے وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا بھی حکم دیا ہے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ والدین کو چھوڑ دیتے اور بیوی کو ترجیح دیتے۔ حضرت ایک قصہ بیان کرتا ہے حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جلیل القدر صحابی ہے، ان کی نزاع کا موت کا وقت قریب آ گیا، بہت سارے صحابہ ان کو کلمہ تلقین کر رہے لیکن ان کی زبان سے کلمہ نہیں نکل رہا ہے، تلقین لا الہ الا اللہ کی تلقین کر رہے، بار بار تلقین کر رہے لیکن ان کی زبان سے کلمہ نہیں پڑھا جا رہا ہے۔ تو صحابہ نے اس چیز
کی اطلاع اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دی کہ علقمہ اتنے جلیل القدر صحابی ہے لیکن ان کی زبان سے کلمہ نہیں کہا جا رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی والدہ کو بلایا اور پوچھا کہ علقمہ کیسا آدمی ہے؟ ان کی والدہ نے کہا کہ بہت روزے رکھنے والا، بہت نماز پڑھنے والا، بہت صدقہ و خیرات کرنے والا، اور میں نے کبھی اسے گناہ کرتے نہیں دیکھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا پوچھنے کا مقصد یہ نہیں ہے، میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ تمہارے اور علقمہ کے تعلقات کیسے ہیں؟ ان کی والدہ نے کہا میں علقمہ سے ناراض ہوں اس لیے کہ وہ مجھ پر اپنی بیوی کو ترجیح دیتا ہے اور میری بات سنتا نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے معاف کر دو تاکہ اس کی زبان سے کلمہ جاری ہو جائے۔ تو کہا کہ میں معاف نہیں کروں گی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بلال لکڑیاں جمع کرو اور لکڑیاں کے اندر آگ لگاؤ اور آگ لگانے کے بعد علقمہ کو آگ کے اندر ڈال دو۔ تو آخر ماں تھی، اس کا بھی کلیجہ کام اٹھا اور کہا کہ یا اللہ کے رسول میرے بیٹے کو کیا تم زندہ آگ کے اندر ڈال دو گے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا آخرت کی آگ سے دنیا کی آگ بہتر ہے۔ تو ان کی والدہ نے کہا میں میرے بیٹے کو معاف کرتی ہوں۔ جیسے ہی والدہ نے معاف کیا علقمہ کی زبان سے کلمہ جاری ہو گیا لا الہ الا اللہ اور ان کی روح قبض ہو گئی۔ تو ہمارے اوپر والدین کے بہت حقوق ہیں۔ اور ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور ایک عورت آئی، اللہ کے رسول فوراً کھڑے ہوئے اور اپنی چادر بچھا دی اور ان کو اس کے اوپر بٹھایا۔ صحابہ بہت تعجب کرنے یہ خوش نصیب عورت کون ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا اتنا اکرام کر رہے ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے بعد میں فرمایا کہ حلیمہ سعدیہ ہے کہ جنہوں نے مجھے بچپن کے اندر دودھ پلایا، وہ میری ماں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کا اتنا احترام کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی اپنے والدین کی کیا کرنا چاہیے؟ خدمت کرنا چاہیے۔ اور ایک حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر خطبہ دینے کے لیے چڑھے، جب منبر کے پہلے زینے کے اوپر پیر قدم رکھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آمین۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے زینے پر قدم رکھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے درجے پر رکھا تو کہا کہ آمین۔ پھر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبے سے فارغ ہو گئے، صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج کوئی نئی چیز دیکھنے کو ملی جو ہم نے کبھی اس سے پہلے نہیں دیکھی تھی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے بددعا دے رہے تھے۔ پہلے قدم زینے پر جب قدم رکھا تو انہوں نے کہا کہ جس شخص نے رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ پایا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی ہو تو ایسا شخص ہلاک ہو۔ تو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آمین۔ پھر دوسرے سینے پر پیر رکھا تو کہا کہ جس شخص نے میرا نام آیا اور درود شریف نہیں پڑھا اس کے ہلاکت ہو۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا آمین۔ پھر تیسرے جب سینے پر پیر رکھا تو کہا کہ جس نے والدین میں سے کسی کو بڑھاپے کے حالت میں پایا اور اس نے ان کی خدمت کر کے ان کی مغفرت نہ کرائی ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ تو اب بددعا دینے والا کون ہے؟ فرشتوں کا سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ اور آمین کہنے والے کون ہیں؟ سید الخاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہی۔ اب اس کی قبولیت کے اندر کوئی شک نہیں۔ اب ہمارے بھی رمضان المبارک کا مہینہ بھی آ رہا ہے، اس پہ بھی کچھ بات ہو جائے کہ رمضان المبارک کا مہینہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے اور یہ دونوں چیزیں اس کے اندر کہ رمضان کا مہینہ پایا ہو اور اس نے اپنی مغفرت نہ کرائی ہو اس کی بھی ہلاکت ہو، اور دوسری چیز کہ جس نے والدین میں سے کسی کو پایا ہو بڑھاپے کی حالت میں اور ان کی خدمت نہ کی ہو ان کی ہلاکت ہو جائے، یہ بھی چیز اس کے اندر شامل ہو جاتی ہے۔ تو رمضان المبارک رمضان کا مہینہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے۔ اس میں تین حصوں کے اندر منقسم ہے۔ پہلا مہینہ، پہلا اشرا کس کا ہے؟ رحمت کا ہے۔ دوسرا اشرا کس کا ہے؟ مغفرت کا۔ تیسرا آگ سے خلاصی کا۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ جو لوگ پہلے سے ہی کم گنہگار ہیں تو ابتدائی سے وہ پہلا ہی اشرے سے ان کے اوپر رحمت برسنا شروع ہو جاتی ہے اور ان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور لیکن جو تھوڑے زیادہ گنہگار ہیں پہلے اشرے کے اندر روزے رکھے، پھر دوسرے اشرے کے اندر روزے رکھے، اللہ کی عبادت کی، اللہ سے مانگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اور پھر دو اشرے گزر جانے کے بعد جو اور زیادہ
गुनाहों में मुब्तला रहने वाले हैं तो तीसरे अशरे में रोजे रखते हैं, अल्लाह से पाक की इबादत करते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला उनके गुनाहों को माफ फरमा देते हैं। रमजान मुबारक का महीना बहुत ही बाबरकत महीना है। अल्लाह तबारक व तआला ने इसी महीने के अंदर कुरान मजीद को नाजिल फरमाया। जितनी पहली किताबें भी नाजिल हुई वो भी कुरान मजीद के अंदर ही रमजान मुबारक में ही नाजिल हुई। और अल्लाह तबारक व तआला ने लैलतुल क़द्र जैसी जो रात हमें अता फरमाई वो भी रमजान मुबारक के आखिरी अशरे की 7 रातों के अंदर 21, 23, 25, 27, 29 के अंदर से तलाश करो कि वो रात 1000 महीनों से बेहतर है। और ये महीना खास तौर पर किसका है? गमखारी करने का है कि जो लोग हमारे भाई के यहाँ पर क्या है, हमारा पड़ोसी गरीब है, हमारा भाई गरीब है तो उसके साथ गमखारी करे। अल्लाह ने हमें कुछ दिया है तो उन्हें अता करे। और जो जिनके पास इफ्तारी की ताकत न हो तो उन्हें इफ्तारी कराए। और रमजान मुबारक का महीना इतना बाबरकत महीना है कि अल्लाह तबारक व तआला इसके अंदर नफलों का सवाब फर्जों के बराबर देते हैं और फर्जों का सवाब 70 फर्जों के बराबर देते हैं। ये बाबरकत महीना आ रहा है, इसके अंदर हमें ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की इबादत करनी है कि हमसे गुनाह ना हो जाए। इसका भी खास इंतजाम करें कि अल्लाह तबारक व तआला रमजान मुबारक के अंदर सरकश शयातीन को कैद कर लेते हैं। तो इस महीने के अंदर इंसान से गुनाह हम बहुत कम हो जाते हैं, हमारा गुनाह की तरफ दिल माइल होता ही नहीं है। और नफ्स है कभी गुनाह हो भी जाए उससे कोई इम्कान नहीं, लेकिन हमारा नफ्स गुनाह की तरफ माइल नहीं होता। तो हम इस महीने का जब खूब फायदा उठाए। इसके का एक महीना अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अता फरमाया। पहली नबी की उम्मत को ऐसे बाबरकत महीने नहीं अता किए गए। इस उम्मत की उम्र बहुत कम है, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी बरकत वाली चीज हमें अता फरमाई कि रमजान मुबारक का महीना अता फरमाया, शब बरात जैसी रात अता फरमाई, लैलतुल क़द्र जैसी रात हमें अता फरमाई जो 1000 महीनों से बेहतर है। रमजान का महीना या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ये ईमान वालों पर रमजान मुबारक का के रोजे फर्ज किए गए हैं। तो हम हमारे ऊपर इस्लाम के 5 अरकान हैं, उसमें पहला नमाज है और रोजा भी है। जिस तरह हमारे ऊपर नमाज पढ़ना फर्ज है इसी तरीके से रोजा रखना भी हम पर फर्ज है। हम रोजों का खास एहतमाम करें कि रोजे के जरिए हमें तकवा हासिल होता है कि जब हमने रोजा रखा है और हम मजदूरी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, धूप लग रही है, पसीना बह रहा है, फ्रिज के अंदर ठंडा ठंडा पानी मौजूद है, लेकिन फिर भी हम नहीं पी रहे। क्यों नहीं पी रहे? कि अल्लाह का हुक्म हमें ठंडा पानी से रोक रहा है। इसलिए इसके जरिए हमें तकवा हासिल होता है रोजे के जरिए। तो हम रोजों का खास एहतमाम करें और कुरान शरीफ को इससे खास लगावे। इसलिए कुरान रमजान मुबारक के अंदर कुरान की तिलावत का खास एहतमाम फरमाए। और तरावी जो सुन्नत है उसके अंदर भी तरावी पढ़ने का भी खास एहतमाम करें। और तरावी के अंदर पूरा कुरान सुनना ये अलग मुस्तकिल सुन्नत है। तरावी पढ़ना एक सुन्नत है और तरावी के अंदर मुकम्मल कुरान सुनना ये अलग मुस्तकिल सुन्नत है।